بڑے بڑے ہم نے لوگوں کو سنا ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کا گلہ کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ سرکار مدینہ کا یہ کرم ہے کہ میں برملا اتنی بڑی محفل میں کہتا ہوں کہ ہمیں جتنا علاقے سے محبت ملتی ہے کہیں اور سے محبت نہیں ملتی۔ یہ آپ دوستوں کے ہم بڑے ممنون ہیں، اور بعض دفعہ آپ کو گلہ بھی ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے، لیکن یہ بات میں اعتراف کرتا ہوں خالد بھائی کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی کہ ہمیں جتنا نوازا ہے ہمارے دوستوں نے، اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دھرتی عطا کی، اور آپ جیسے محبت کرنے والے ہمیں بھائی عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ برادران ذوالفقار خالد بھائی کی نعت کے دوران راجہ محمد نذیر صاحب اور جناب محمد خان تترال صاحب کی خصوصی دعوت پر ہمارے علاقے کی ایک اور سیاسی اور سماجی شخصیت جناب محمد اسلم سیٹھی صاحب، محمد تنویر اسلم سیٹھی صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں، آپ یہاں پہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ کریالہ کے ناظم جناب چودھری عرفان صاحب اور خانپور سے ملک ظفر صاحب اور ہمارے بھائی علی ناصر بھٹی صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے ہیں۔ میں آنے والے تمام احباب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس خوبصورت بزم پاک کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران ذوالفقار، آپ کے سامنے عالم اسلام کی معروف شخصیت کہ جہاں بھی نعت سنی جاتی ہے قبلہ پروفیسر صاحب کو بڑے ادب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور اس محفل کو رونق بخشی۔ برادران ذوالفقار، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، حضور کی ناموس، جو دوست کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جتنے احباب کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ میں ایک بات بڑے اہم موقع پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر اس شخص کے ساتھ رشتہ ہے جس کا تعلق ادب کا محمد عربی کے ساتھ ہے۔ نہیں، آپ کی مجھے جواب نہیں آیا، کیا یہی آپ بھی ذہن رکھتے ہیں؟ یقین مانیے کہ کوئی بڑے سے بڑا ہے، ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں جو جتنا در مصطفیٰ کا با ادب ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے دروازے کا گدا ہے، اور اگر کوئی بڑے سے بڑا ہے وہ حضور کے در کا نہیں ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ مزاج ہے ہمارا۔ اور برادران ذوالفقار، اس لیے ہم ممتاز قادری کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے کہنی چاہیے کہہ دیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ حضور کی عزت اور حضور کی ناموس وہ نازک مسئلہ ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بھائی علی ناصر بھٹی کل بھی موجود تھے، میں نے یہ حوالہ کوڈ کیا ہے۔ 8ویں صدی ہجری کا علامہ ابن حجر نے لکھا کہ جب منگولوں نے بغداد کو تہس نہس کر دیا اور مسلمان مردوں کی گردنوں کے مینار بنا دیے، عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے محلوں کے اندر بٹھا کر جب ہمارے نبی کی توہین کی تو ان کے دربار کے اندر ایک کتا تھا، اس نے سنگل توڑ کر اس راہب کو قتل کر دیا۔ جب ایک کتے کی یہ غیرت ہے تو کلمہ پڑھنے والے کی غیرت کیا ہوگی؟ اور ممتاز قادری نے اس غیرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آج میں نے نقابت نہیں کرنی تھی، نام کسی اور بندے کا لکھا ہوا تھا، سب نے اشتہار پڑھا نا، لیکن ہم نے صرف ایک وجہ سے اس بندے کو مس کیا۔ جب راجہ صاحب کو پتا چلا نا کہ وہ اس بندے کی کل کے اندر گیا ہوا تھا تو راجہ صاحب نے کہا پھر ہم اسے نہیں بلاتے، اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے نقابت کرنی ہے۔ تو یہ عمل ہے جس پر میں راجہ صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نام دیا، انہوں نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے، حضور کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی۔
سرکار کے ساتھ غداری نہیں ہو سکتی ہے، میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں نے بنیادی بات کی ہے کہ ہمارا تعلق ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو سرکار کے در کا گدا ہے، اور جس کا سرکار سے تعلق نہ رہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ حضور رحمت عالم اور وہ عزت وہ مقام کیوں نہ کوئی سمجھے۔ ابھی آپ نے خالد بھائی سے پہلی نعت سنی نا، حضور کے عزت و احترام کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی خوبصورت بات کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد، میں نے مل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، نجابت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور عصائے کلیمی ازدائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اور اقبال بولے، اقبال تڑپ گئے، اقبال کہتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد، تماشا تو دیکھو کہ فردوس عالم بنائے خدا اور بسائے محمد، اور تعجب کی جا ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ برادران دیگر جو دوست کھڑے ہیں، میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا، بڑی کھلی جگہ ہے، آپ تسلی سے بیٹھے تاکہ ہمارے مہمان بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سامنے سرکار کی صفت و ثنا بیان کریں گے۔ تمام احباب بیٹھ جائیں، ایک نعرہ بلند کیجیے، اور میں بڑے ادب کے ساتھ عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت اسلوب کے اندر بارگاہ رسالت مآب میں لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کیجیے اور صداؤں کو بھی بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی صحابہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں خالد حسنین کے شہر میں آیا ہوا ہوں۔ بہت اچھا پڑھتے ہیں لوگ، ہمیں سنتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں۔ تو یہ شہر چکوال نہیں، ہمارے پورے پاکستان کا یہ جھومر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجاتے رہیں۔ یہ تشریف رکھتے ہیں تو ایک دو نعتیں ہم مل کے بھی پڑھیں گے۔ بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے یہ، اور ہم بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آئیے، آپ جانتے ہیں قصیدہ بردہ شریف بھی درود شریف ہے۔ میں اکثر محافل میں ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ جو میرے سامنے ہیں ادھر سے ذوق ملنا چاہیے، مگر میں جب پنڈال میں آیا تو پورے پنڈال سے ذوق آ رہا تھا، لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے قصیدہ بردہ شریف کو پڑھنے سے جسم اور روح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ترجمے زبانوں میں قصیدہ بردہ شریف کیے ہوئے ہیں قرآن پاک کے بعد۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، چاہے کوئی آہستہ پڑھے۔
ہمارا دل بعد میں دھڑکتا ہے، اس کی آواز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سنتے ہیں۔ ہاں جی، یہ نہیں سوچنا کہ ہم آہستہ پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ یا رب مرادے ہو پوری صدقائے مصطفیٰ بخشو ہمارے گناہ تیرا کرم بے کرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے کتنی روحانیت بڑھتی ہے قصیدہ بردہ شریف کے پڑھنے سے۔ اب ہمارا ایک مضمون ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قصیدہ بردہ شریف، پھر حمد باری تعالیٰ، پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنے ترلے اور ہاڑے پیش کریں گے۔